انشاءاللہ آج کا جو میرا موضوع ہے حضرت سیدنا دادا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی. دادا صاحب وہ عظیم ہستی ہیں، بامقام احترام شخصیت ہے. جب بات ہو ایک ہی تھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جو پیر صاحب ہیں، جب انہوں نے آپ کو حکم دیا کہ اے علی جاؤ ان کی زمین جو ہے اس مقام پر جاؤ اور وہاں پر تم دین کی تبلیغ کرو. اس وقت لاہور کا کوئی اور نام تھا. دادا صاحب علیہ رحمت نے کہا کہ یا مرشد وہاں تو میرا پیر بھائی بھی تو موجود ہے. پیر بھائی کو حضرت سیدنا میرا بن رحمۃ اللہ تعالی لاہور کا آپ کا بھی دھرم کا. تو دادا صاحب کے مرشد کریم نے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر ہماری ضرورت ہے. دادا صاحب علیہ رحمان ہے مرشد کی بات کو مانا. اللہ جب آپ اس لاہور کی زمین پر جب آپ نے قدم رکھا تو کئی دوسرے مسلمانوں کو دیکھا کہ جنازہ باہر لے جاتے ہیں. اللہ دادا صاحب دیکھ رہے ہیں کہ دادا صاحب کو دنیا مذہبی ہے. دیکھنے والوں نے دیکھ کے لیے ایک بزرگ ہے مسلمان ہے. دادا صاحب نے پوچھا ان کا جنازہ ہے. کہا کہ میرا امیر رحمۃ اللہ علیہ. دادا صاحب نے جب سنا دادا صاحب کو ساری بات علم ہو گیا کہ مرشد نے مجھے یہاں کیوں بھیجا تھا، کیونکہ میرے پیر بھائی کی جو ڈیوٹی تھی ان کی جو خدمت تھی وہ ختم ہوئی. اب یہ خدمت میرے سے آ گئی ہے، اس لیے مرشد نے مجھے یہاں پر ہجرت کرنے کا. یہ بات کا سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کا نام مبارک جو ہے علی ہے اور والد کا نام مبارک عثمان ہے. پتہ چل گیا کہ دادا صاحب ہمارے ہیں شیعوں کے نہیں. اب آپ کا جو لقب ہے ویسے تو وہ ہمارے یہاں مشہور ہے گنج بخش. اسی طرح دادا صاحب حجویری ہی مشہور ہے. لوگوں نے حجویری صاحب بھی رکھا. تو اب جو زیادہ مشہور ہے گنج بخش وہ کس طریقے سے جو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ مدینہ منورہ میں تھے تو حضور پاک نے آپ کی جو ڈیوٹی ہند کی زمین پہ کی تھی. اللہ اکبر. تو اب دادا صاحب علیہ الرحمٰن کے روزے پر خواجہ صاحب آئے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بزرگوں کے دربار سے ہوتے جب دادا صاحب کے پاس آئے مزار پر تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں پر کہتے ہیں کہ چلا کر دیا. یعنی ان کی صحبت میں رہ کر مزار ہے وہاں کا فیض پاتے پاتے اللہ کی عبادت بھی کر اپنے اندر روحانی کرنٹ کو داخل کر رہے ہیں. جب آپ کو فیضان ملنے لگا، جب آپ کو روحانی کرنٹ ملنے لگا تو پھر آپ نے شعر کیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور اللہ. یہ پورا شعر آپ نے لکھا تو گنج بخش اللہ. یہ جب استعمال ہوا یعنی اتنا فیضان ہے تم میں کہ تمہارے در سے ایک ناقص پیر بھی آئے نا تو آپ اسے باکمال پیر بنا دیتے ہیں. اتنا خزانہ آپ دیتے ہیں دادا صاحب. یعنی یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر لکھا ہے تو جو یہ شہر پڑھ رہا ہے جو بھی یہ سنتا ہے تو ہر کسی کے زبان پہ دادا صاحب کا یہ لقب گنج بخش آتا ہے. دادا یعنی عطا کرنے کا. یہ بھی آپ کے جب ظاہری حیات یا کہ پردہ کرنے کے بعد جو عاشق آپ کے روزے پر گیا جو فریاد کی ہے جو عرضیں رکھی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ نے وہ کمالات کو داخل فرمایا ہوا ہے. آپ اللہ کی عطا سے سب کی فریادوں کو پورا کرتے ہیں تو لوگوں نے جوش لا کے کہہ دیا کہ یہ تو دادا صاحب یعنی یہ وہ صاحب ہیں جو عطا کرنے والے ہیں.
یہاں سے کوئی خالی جوری جانا نہیں. جو بھی واقعی میں داتا صاحب کے دربار میں گیا ہے نا، روزے پہ گیا ہے، جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے کوئی بھی خالی نہیں آیا. فوراً دربار میں اس کو مل گیا، یا پھر وہاں سے حاضری کر کے جب وہ اپنی منزل پر پہنچا ہے، اپنے مقام پر پہنچا ہے، اللہ اکبر، کچھ لمحوں میں یا کچھ دنوں میں، کچھ وقتوں میں جو وہ فریاد رکھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے داتا صاحب کے صدقے اس کی اس فریاد کی. ایک بات تو یہ بھی مشہور ہے جناب، داتا صاحب علیہ رحمۃ کہ روزے پر کوئی جاتا ہے، صرف اتنا عرض کرتا ہے نا کہ داتا صاحب میں نے مدینے جانا ہے، داتا صاحب میں نے مدینے جانا ہے. اب داتا صاحب علیہ رحمٰ کے روزے میں خالی یہ فریاد کرتی نا بندے میں، صاحب نظر اشخاص کہتے ہیں، کئی بزرگ کہتے ہیں کہ بندے نے یہاں فریاد رکھی تو اس کی فریاد کو رد نہیں کیا جاتا، کسی نہ کسی لمحے اس کا مدینے کا اہتمام بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کے زمین پر 3 اشخاص ایسے مقرر کیے ہیں، جن میں سے ایک لاہور میں تو جن میں سے 2 کراچی میں، جنہیں مدینے کی خواہش ہے ان کے دربار پر جائے عرض کرے کہ میں نے مدینے جانا ہے، میں نے آپ کے نانا کے دربار پہ جانا ہے. اللہ اکبر، وہ آپ کی فریاد کو سنتے ہیں اور اللہ کی عطا سے ایسا سبب بنا دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس کی وہ فریاد، اس کی وہ مراد ایسی پوری ہوتی ہے، یہاں تک کہ بندے کے جیب پہ روپیہ بھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مدینے پہنچا دے. لاہور میں یہی عظیم ہستی داتا صاحب علیہ رحمۃ، اور کراچی میں خارجہ کا مشہور علاقہ جو ہے پنجابی کا لکھپت صاحب، اسی کے سامنے میمن ہاسپٹل ہے، کتیانہ میمن، اسی کے برابر میں عظیم شخصیت دولہ شسر زواری ہے، جن کے دربار کے لوگ جا کر کہتے ہیں کہ یا ولی اللہ میں نے مدینے جانا ہے، میں نے اللہ کے گھر پہ جانا ہے، اور دولہ شسر زواری اس کی فریاد کو پوری کرتے ہیں. الحمدللہ اس کی یہ خوشخبری مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت ہے. اسی طریقے سے جوڑیا بازار کے قریب ہی چائے پتی والی گلی ہے، وہیں پر حضرت سیدنا مسکن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم شاہ بخاری بابا کے، جو بخاری مسجد پولیس چوکی کے سامنے مزار ہے، ان کے یہ شہزادے ہیں. ان کے بھی دربار میں جا کر کوئی محبت کے ساتھ عرض کر دینا کہ اے مسکن شاہ بابا آپ کے نانا کے روزے پر جانا ہے. اللہ اکبر، وہ بھی فریاد کو سنتے ہیں اور بندے کا مدینے کا ٹکٹ بھی. اللہ واضح ہے. خیر بات تو بہت آگے نکل جائے گی. تو داتا صاحب علیہ رحمۃ، آپ جس علاقے میں پیدا ہوئے اس علاقے میں کا نام اجویر ہے اور دوسرا نام جلاب ہے، تو آپ کو حجویری اور جلابی کہا جاتا ہے. اور آپ جو پیدا ہوئے ہیں 400 سنی ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور بڑے مذہبی مبارک گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ 4 یا 5 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید و فرقان حمید کو پڑھنا شروع کیا. اور قرآن کیسے پڑھنا شروع کیا؟ یہ ہماری طرح نہیں، ہمارے جس طرح بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے پڑھ رہے نہیں، پڑھانے والا بھی بڑا میں پڑھنے والا بھی مادر صاحب بولیے. تو داتا صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، قرآن بھی جلدی ختم کیا، اور قرآن ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیگر جو کتابیں ہیں عالم الفاظ کے متعلق آپ نے وہ پڑھنا شروع کیا. قرآن پڑھا، اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دی، حدیث پڑھنا شروع کر دی، اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دی، منطق کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی، ذہن کو حاضر رکھنے والی کتابیں پڑھنا شروع کر دی، سامنے والے سے فقہی عقائد کی بحث کیسے کی جائے وہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ، اس طرح آپ نے قرآن مجید و فرقان حمید کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا.
کمی عمر میں آپ ماشاءاللہ عالم و سمجھے مفتی بھی بن گئے. ہمارے یہاں کیا نظریہ ہے کہ اللہ والا ہوگا تو اس کی گردن میں مالا لٹکی ہوئی ہوگی, ہاں لمبے لمبے جبے کبے پہنے ہوئے ہوں گے, 12-10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں گی. ہمارے یہاں بھی یہ ذہن ہوتا ہے, ہاتھوں میں چینیں پہنی ہوئی ہوں گی, پتہ نہیں ہاتھ میں باٹلی پڑی ہوئی ہوگی, یہاں تو حکا پڑا ہوا ہوگا, سب کچھ ناچ گانا چل رہا ہوگا. ہمارے یہاں صوفیہ کا یہ ذہن بنا ہوا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. صوفیہ وہ کی فراغت مشکل سے کوئی ہوتی ہے. صوفی ایک تو قرآن کا علم, حدیث کا علم ذہن میں, چہرے پہ سنت رسول, لباس درست, نہ گردن میں کوئی مالا, نہ ہاتھ میں کوئی مالا, نہ چین, اور ایسے کہ جو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے, ان کو دیکھے تو خوف خدا پیدا ہو جائے. یہ اللہ والے ہمیشہ نمازوں میں مشغول, ہاتھ میں تسبیح ہے تو اللہ کا ذکر ہے, حضور پہ درود ہے, اللہ اکبر. کوئی نازیبا بات سننا برداشت نہ ہی, ان کے زبان سے کوئی نازیبا الفاظ, ان کے زبان اگر ہے تو قال اللہ و قال رسول ہے. نشہ آور چیزوں سے بالکل دور. آج کل اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے کہ لگے گا بیٹے غم سسٹم چل رہا ہوتا ہے. ہمارے مزارات پر اس طرح کے خرافات چل رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے مزارات سے ہمیں دور کیا جا رہا ہوتا ہے. اللہ والے ان چیزوں سے بھی دور ہیں اور دور کرنے والے ہیں. تو دادا صاحب علیہ رحمت بالکل بادشاہ شخصیت. جب آپ کی لاہور میں انٹری ہوئی, لوگوں نے دیکھا, ہندوؤں نے دیکھا, لاہور کے اندر ہندویت بالکل چھائی ہوئی تھی, ہندو ہی ہندو تھے, جگہ جگہ مندر بنے ہوئے تھے, اور پھر صرف برادریاں وہاں پہ موجود تھی. یعنی کفر و شرک ہے, اسلام کا نام بالکل معمولی سا ہے. داتا صاحب کی جب انٹری ہوئی ہے, لوگوں نے داتا صاحب کو نعوذ باللہ دھتکارنا شروع کر دیا. داتا صاحب علیہ رحمہ اپنے مشن پر گئے. آج جہاں داتا صاحب کا مزار ہے, داتا صاحب نے وہیں پر آ کر قیام کیا. آج جو وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے نا, وہ داتا صاحب کی رکھی ہوئی سکی بنیاد ہے. داتا صاحب وہیں پر تھے, اور داتا صاحب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی جھوپڑی نہیں بنائی. آج جو پیر ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپنا سارا سسٹم بنانے کی کوشش کرتا ہے. ڈیفینس میں اپنا بنگلہ بنائے گا, پھر مریدوں کو لٹوڑے گا, لگژری زندگی کرے گا, پھر جا کر جو ہوگا دین کا کام کرے گا. دادا صاحب علیہ الرحمٰن نے کیا کیا, سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا. جب اللہ کا گھر بنایا, آپ کا جو محراب تھا, دیگر جو وہاں پہ چھوٹی بڑی مسجدیں جو تھی, اور اس کے مقابلے میں داتا صاحب کی مسجد کا جو رخ تھا وہ تھوڑا سا ہٹا ہوا. وہاں جو علماء تھے جو چھپے ہوئے تھے, جو ان کی خدمت سر عام نہیں کر پا رہے تھے, ان لوگوں نے داتا صاحب سے ملاقات کی, ان کے اعتراض کیا کہ اے صاحب کمال شخصیت, دیکھیے کہ آپ کا محراب ٹیڑھا جا رہا ہے. داتا صاحب علیہ رحمہ تو صاحب نظر ہے, پتا تھا کہ میرا محراب ٹیڑھا ہے یا لوگوں کا محراب ٹیڑھا ہے. جو محراب بنا ہوا تھا, داتا صاحب نے اس وقت سینہ پسینہ دعوت دے دی کہ جتنی کی نماز ادھر ہونی ہے, آپ سب نے آ جانا ہے. ابھی وہ گئے نا عالم, قرآن و حدیث کو پڑھا ہوا ہوتا ہے, بقر بشر تو بشر ہے. آج کل کے حساب سے بتاؤ تو ایک عالم دوسرے عالم کو برداشت نہیں کرتا, ایک مفتی دوسرے مفتی کو برداشت نہیں کرتا, ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کرتا. جیلس پر تو ہر کسی کے اندر, عالم کے پاس شیطان آتا ہے تو بڑا بنتا آتا ہے, چھوٹے کے پاس شیطان آتا ہے تو اس کی سوچ کے حساب سے آتا ہے. اب کیا ہوا, سب علماء جو پیر تھے جو بھی تھے سب جمع ہوئے, سب کا ایک ہی اعتراض تھا کہ آپ یہ جو محراب ہے وہ ٹیڑھا ہے. اللہ اکبر, داتا صاحب اپنی کرامت کیسے دکھائی دے. یہاں سے بیٹھ کر اللہ کا گھر دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھنا ہے, تو کہا کہ توجہ دو, سامنے محراب کی طرف دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حجابات اٹھا دیے ہیں, لاہور کی زمین سے بیت اللہ شریف کی زیارت. کعبۃ اللہ شریف بالکل سامنے ہے,
سب کے سب دھنگ رہ گئے کہ محراب ٹیڑھا تھا تو پھر کعبہ بھی ہمیں واضح نہ ہوتا. یہ کعبہ بالکل سامنے ہے تو اس کا مطلب ہم سب غلط ہیں. ہماری مسجدیں ٹیڑھی بنی ہوئی ہیں مگر علی بن عثمان اجویری کی جو مسجد ہے وہ بالکل درست نقشے پر ہے. دیکھیے جتنے لوگ داتا صاحب کے روزے میں جاتے ہیں نا, غور کیا ہوگا کہ پلر کے پاس ایک چھوٹی سی یعنی جگہ مخصوص کی گئی ہے, ایک سترا رکھا ہوا ہے لکڑے کا. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے داتا صاحب علیہ الرحمٰن نے لوگوں کو حرم کی زیارت کی. یہ داتا صاحب کی پہلی کرامہ سب کے سامنے مشہور ہو گئی, سب کے سامنے واضح ہوئے, روشن ہو گئی. اب داتا صاحب علیہ الرحمٰن آپ حنفی ہیں جس طرح ہم حنفی ہیں, شافعی بھی لوگ ہوتے ہیں, حنبلی بھی ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے اور بھی جو سلسلہ فقہ ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو داتا صاحب علیہ الرحمٰن امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے. ہماری طرح نماز ادا کرتے تھے, ہماری طرح روزے کا جو انداز تھا وہ سر انجام دیتے تھے. یہ سارے فقہی معاملات یوں کرتے. کثیر علماء سے آپ نے علم حاصل کیا, مختلف مدارس پر آپ نے علم کو حاصل کیا. پھر داتا صاحب نے جب علم حاصل کر لیا تو داتا صاحب اپنی ہی جگہ پر ہی نہیں تھے. آپ علیہ الرحمٰن کئی مختلف ممالک کا سفر کیا, وہاں پر دین کی دعوت آپ کی, تبلیغ کرتے رہے, اسلام پہنچاتے رہے, اپنے نانا جان کا پیغام پہنچاتے رہے. جس طریقے سے مرشد کا حکم ہوتا آپ اس طریقے سے مختلف مقامات پر جا کر دین کو عام کرتے. آخری جو مقام تھا وہ لاہور تھا, اور وہیں پر آ کر آپ نے جو دین کی تعلیم کی, لوگوں نے آپ کو دیکھا, کسی نے اپنے سکھ مذہب کو چھوڑا, کسی نے ہندو مذہب کو چھوڑا, کسی نے عیسائی مذہب کو چھیڑا. ہر طرح کے مذہب کو چھوڑ کر سب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ داتا صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پڑھا, یعنی اسلام قبول کیا. یوں داتا صاحب کے مریدین بھی بڑھتے رہے اور داتا صاحب کا یہ سلسلہ چلتا رہا. اب لکھنے والے نے لکھا کہ داتا صاحب ماں باپ دونوں سے سید ہیں, باپ سے بھی سید ہے اور ماں بھی آپ کی سیدہ ہے. تو کہتے ہیں نجیب الطرفین سید, یعنی باپ سے حسنی ہے تو ماں سے حسینی سید ہے. اسی طریقے سے داتا صاحب علیہ الرحمٰن آپ کا بھی جو سلسلہ جو ہے نا پیری مریدی والا, یہ بھی قادری سلسلہ ہے. کیا ہے یہ قادری سلسلہ. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہی کے سلسلے سے, یعنی کہ آپ بھی سلسلہ قادریہ کی بیعت لیا ہے. الحمدللہ. تو ہم بھی خوش نصیب ہیں جو سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتا ہے. الحمدللہ اسے بھی حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان مل رہا ہے. اب اسی طریقے سے آگے اور مزید چلے ہم. داتا صاحب علیہ الرحمٰن حیاتی میں کثرت کے ساتھ نماز ادا کرنا, نماز ہی پڑھنا, ذکر و اذکار کرنا, جو بھی آپ کی خانقاہ میں آتا ہے اس کو قرآن حدیث کا درس دیتے ہیں, پھر اس سے عبادت کی طرف لگاتے ہیں, اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آج کل ہمارے یہ کیا ہے, کوئی مریض آیا پورا تعبیر اڑائی لیتے ہیں, 7 دن تک پینا, 3 دن تک پینا, 1 دن تک پینا, یہ تعویذ پہن لینا, اس سے شفا ہو جائے گی. بے شک ہوتی ہے, مگر صاحب نظر وہ شخص ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ بندے کا کیا معاملہ ہے. ہم تو تصویر اٹھا کے دیکھتے ہیں, ہاں ہے, یہ نہیں ہے, یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, یہ بھی عمل ہے. مگر باقامہ شخصیت کون ہے کہ سامنے مریض آئے اس کو خالی دیکھے اور اس کا مرض جو ہے وہ جان کر سامنے بتا دے کہ تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. پھر تعویذ دینے کی ضرورت نہیں. صاحب نظر کا تو کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کر اس کا جادو بھی ختم کر دے, اسباب بھی ختم کر دے, جو بیماری ہے وہ سب ختم کر دے. داتا صاحب اپنی اجویری رحمۃ اللہ تعالی, آپ تو خالی نظر رکھتے تھے, خالی سامنے والے کے جتنے معاملات تھے وہ فوراً حل فرما دیتے. گمراہ شخص ہوتا, بھٹکا ہوا شخص ہوتا, کافر ہوتا, اس پہ خالی نظر کرتے تھے, جلالی نظر ہوتی تھی, سامنے والے کی ساری شرارت ختم ہو جاتی تھی. کافر دیکھتا اپنے کفر سے شرماتا اور فوراً وہ اسلام کو قبول کر لیتا. شریر انسان ہوتا, وہ آپ سے خوف میں آتا, وہ
اپنا شر ختم کر دیتا اور طائب ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو داتا صاحب علیہ الرحمہ کے سامنے اپنا جادو دکھا رہا تھا، وہ اڑ کر دکھا رہا تھا، اپنا پرم دکھا رہا تھا، اپنی پاور دکھا رہا تھا۔ داتا صاحب نے ایسی نظر کی کہ اس جادوگر کی جو چپل تھی اس کے پاؤں سے ہٹی ہے، اور وہی داتا صاحب علیہ الرحمہ نے وہی چپل مروائی ہے، اور بھیم پور کے مطابق کرتا ہے کہ داتا صاحب نے اپنی جوتی اتاری تھی اور وہی جوتی اس کے سر پہ مروائی ہے۔ نہ داتا صاحب کا ہاتھ استعمال ہوا ہے، خالی نظروں کا کمال تھا کہ وہ جوتی بھی اڑی ہے، اس جادوگر کے سر پہ ماری ہے، وہ جادوگر داتا صاحب علیہ الرحمہ کے قدموں میں آیا ہے اور وہ توبہ طائب کر کے اسلام کو قبول کیا ہے اور مسلمان ہوا ہے۔ تو آج بھی تاریخ گواہ ہے، جو جادوگر تھا آج اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری جو آرمگاہ بھی ہے وہ داتا صاحب کی چوکھٹ پہ قائم کی۔ اللہ اکبر، تو یہی واقعہ نہیں ہے، بڑے بڑے مہاراج تھے، داتا صاحب نے اپنی نظروں سے انہیں بھی سدھار دیا، بڑے بڑے گرو تھے ان کو بھی سدھار دیا تھا، بڑے بڑے کنڈے تھے، بڑے بڑے گینگ اس وقت کے تھے، داتا صاحب نے اپنی نظروں سے انہیں سدھار دیا۔ داتا صاحب نے گالی کا کام نہیں کیا، داتا صاحب نے مار پیٹ کا نام نہیں کیا، داتا صاحب نے نعوذ باللہ کوئی بدماشی نہیں دکھائی دی، داتا صاحب نے مان اللہ کسی سپاہی کا سہارا نہیں دیا تھا، اس وقت کسی محافظ کا سہارا نہیں دیا تھا، داتا صاحب نے اللہ کا ذکر، نبی پاک پر درود، حضور پاک کی سیرت کا سہارا دیا۔ داتا صاحب نے اخلاق دکھایا تھا، داتا صاحب نے قرآن کا سہارا لیا تھا، قرآن کی آیاتیں پڑھی تھی، اللہ کے ذکر کو مشغول رکھا تھا، حضور پاک پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے پڑھتے اس کا سہارا لیا تھا۔ سامنے والا جیسا بھی تھا آپ کی صحبت میں آتا تھا، آتا کسی اور نیت سے تھا، جاتا کسی اور نیت سے، آتا داتا صاحب کو نقصان پہنچانے کی نیت سے، مگر جب جاتا تھا نا تو جس مذہب میں وہ شخص ہوتا تھا اس مذہب سے بالکل پاک ہو کر دوسروں کو اس مذہب سے پاک کرنے کی نیت سے چلایا تھا۔ اللہ، یہ اللہ والوں کا دم ہوگا۔ تو آج لاہور کے اندر جو اگر برکت نظر آتی ہے، رونق نظر آتی ہے، جو فیضان اور کشش نظر آتی ہے، وہاں اگر بالفصل صوفیت نظر آتی ہے، وہ حضرت سید ذات علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے۔ ایک اور واقعہ ہے اور اسی واقعے کو بیان کر کے اختتام ہوا۔ لاہور ساری رائیوڈ ہے، کیا ہے رائیوڈ، دوسرے جو بد مذہب لوگ ہیں دیوبند مسلک والے، وہ وہاں پر ان کا بہت بڑا اجتماع ہے، جس طرح ہم سنیوں کا دعوت اسلامی کا جو بڑا اجتماع ہے جو ملتان کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو دوبارہ بحالی عطا کرے۔ اسی طرح ان لوگوں کا رائیوڈ کے اندر وہ تھوڑا ایک اجتماع ہوتا تھا، وہاں پر ادر کنٹریز، انگلینڈ سے، یورپ کی کنٹری اور مختلف مقامات سے، چائنا سے، وہاں سے بھی کچھ لوگ آتے تھے تبلیغ کی نیت سے۔ ایک انگریز تھا، وہ وہاں پر آیا اور ان ریوڑیوں کے ساتھ ملا تھا، مظاہر بھی سیکھتا تھا، مسلمان تو ہو گیا تھا، مگر اسلام کی جو رونق روشنی تھی وہ نہیں مل رہی تھی۔ وہاں پہ شرک و بدعت سیکھ رہا تھا، یہ شرک ہے نہیں، یہ بدعت ہے نہیں، یہ نہیں، وہ ہے نہیں، یہ نہیں، سارا یہی سیکھ رہا تھا۔ اتفاقاً اللہ والا جب کسی کو کھینچتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے رستہ نکلتا ہے۔ ریونڈیوں کا ایک سفر جا رہا تھا، سواری جا رہی تھی، وہ اس کو کون سی سواری تھی، چاہے گھوڑے کی تھی، اونٹ کی تھی، جو بھی تھی، لاہور انٹر ہوا، سارا ریونڈی تھا، اس میں انگریز بھی موجود تھا۔ جب داتا صاحب علیہ رحمہ کا روزہ ہی ہوا ہے، اس طرح میرے اٹھنے آتے دیکھیں گے تو گنبد نظر آ رہا ہے، تصور کر لیجیے کہ داتا صاحب کا روزہ ہے۔ جب اس نے دیکھا ایک خوشبو، ایک رونق، ایک نور وہ دکھائی دے رہا ہے، ریونڈی کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، تو ان کے دل میں ہی نور نہیں تھا، وہ تو ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوتا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا، اب وہ چیز ڈائریکٹ اٹریکٹ کریں، کھینچ
اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اب جن کے دل میں ہی مزار کی محبت نہ ہو تو وہ کیا بولیں گے؟ تو شرک کر دے. اس نے کہا نہیں، شرک کی جو بدبو ہے وہ مجھے پتا ہے، یہاں سے مجھے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے. وہ بھی بھائی جب اسلام کی خوشبو ہے، مسلمان نیا نیا ہوا ہے، اس کی تو کوشش ہے کہ میں ان جگہوں پر جاؤں اور وہیں کا وہی جاؤں، اپنا وطن میں چھوڑ دوں. اب وہ انگریز بھی غریب نہیں تھا، مالدار تھا، انگلینڈ کا تھا. اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا، اپنی ضد پہ تھا. جب دادا صاحب کے روزے پر پہنچا، وہاں ایک درویش کو دیکھا ہے، ایک بزرگ کو دیکھا ہے، بڑا حسین چہرے والا ہے، وہاں موجود ہے. اب وہ انگریز کا ایک سوال تھا جو اس کے دماغ کے اندر گھسا تھا. اس نے رائمنڈیوں سے بھی سوال کیا، کئی لوگوں سے سوال تھا. وہ سوال کیا کہ بلقیس ہے، اس کا جو تخت تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار پہ کس نے بلایا؟ بلقیس کہاں پر تھی؟ اس کا تخت اتنا بھاری تھا، اتنا بڑا تھا، وہ حضرت سلیمان کے پاس کیسے آیا؟ یہ دماغ کے اندر ایک سوال مساوا تھا. رائمنڈی کو کیا پتا کیسے آیا؟ وہ تو بس شرک سے کی فرصت نہیں، نہ بدعت سے فرصت ہے. بس شرک بدعت وہی لگا پڑا، کوئی جواب نہیں، خاموش ہے، چپ ہے، سکون بکون عمجن والا چکر چل رہا ہے. اب وہ انگریز کو بھی جو ملے وہی سوال، جو ملے وہی سوال. ایک مسئلہ وہ بزرگ پہ ڈھیر جا کر سلام کیا کہ نہیں کیا اللہ بہتر جانے. یہ سوال کر دیا، یہ سوال کیا؟ بزرگ نے کہا تیرا جواب دیتا ہوں، اللہ تیرا جواب دیتا ہوں. اب کوئی مشروب تھی، کہا کہ پینے کی چیز کے بارے میں بعض ہوتا نہیں کہتے کہ چائے کا پوچھا تھا، اللہ بہتر ہوتا ہے اس وقت چائے دی گئی یا کافی تھی یا کچھ بھی تھا. جب یہ پوچھ لیا اس کو بھی خواہش سفر میں تھا. اب جیسے ہی وہ بزرگ تھے، اپنا ہاتھ ہوا میں گھمایا ہے، اور جیسا ہاتھ ہوا میں گھمایا فوراً وہ مشروب ایک برتن میں آیا اور ڈائریکٹ اس انگریز کے سامنے پیش کر دیا. انگریز نے خالی دیکھا ہے اور دیکھ کر وہی بےہوش ہو گئے. اللہ وہ سارا رائمنڈی بھی نہ چاہتے ہوئے کہ اندر گزرے کہ اس کو لے لیا جائے کہ شک میں مبتلا نہ ہو گیا. جب دیکھا کہ وہ بے ہوش ہے تو اس کو ہوش میں لایا. جو برتن تھا نا، چاہے کب تھا یہ گلاس تھا، وہ بھی وہاں موجود ہے. انگریز ہوش میں آیا، دیکھا وہ بزرگ کہاں گئے؟ بزرگ تو نظر نہ آئے. جو بزرگ نے چیز پیش کی وہ سامنے موجود تھی. کہا کہ یہاں پر ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، کہاں گیا؟ ڈرائیور نے کہا کیا تو کوئی بابا نہیں. اللہ کہا کہ تم دیکھ لو یہ کون سا برتن ہے، یہ کون سا کپ ہے، یہ کون سا گلاس ہے؟ کہا یہ تو وہ ہے کہ جس میں میں انگلینڈ کے اندر میں مشروب کیا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو مشروب تھا وہ میں انگلینڈ میں اسی نے کیا کرتا تھا. جو سوال میں تم لوگوں سے کرتا تھا وہ جو بابا موجود تھا میں نے اس سے کیا ہے. اس بابا نے جوابی جو زبانی ہے وہ نہ دی، اس بابا نے عمل کے ذریعے میرے سوال کا جواب دیا. اللہ وہ جو انگریز تھا نا، اس انگریز نے اسی وقت یہ عہد کر دیا کہ اب میں اس دربار سے نہیں جاؤں گا. مجھے پتا ہے کہ وہ بابا کون تھا جو ابھی نظر نہیں آ رہا. وہ بابا وہی تھا جس کا سامنے روگا ہے. اللہ صوفیہ نے بھی اپنی صوفیت کی نگاہوں سے جان لیا کہ وہ بابا کون تھا. کوئی داتا جی نے کہا کہ یہاں سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اصل اسلام یہی نظر آ رہا ہے. اب میں مرتے دم تک یہی رہوں گا، اتنی چوکھٹ کی خدمت کرتا. اللہ یہ رائمنڈیوں کے کتنے سال میں جا رہا ہے؟ 100 سال سے اوپر ہی ہوئے گے رائمنڈی. پتا چل گیا کہ یہ انگریز کا بھی زیادہ لمبا سال ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کی دولت بھی تھی اور پھر اپنے نیک بندے کی صحبت اور قربت عطا کی.
آج انگریز کا جو روزہ ہے نا، خبر جو ہے وہ داتا صاحب علیہ الرحمہ کی جو چوکھٹ ہے وہ نیچے کی طرف جو گورنمنٹ کا دفتر ہے وہیں پر اس انگریز کا روزہ موجود ہے. لوگ جاتے ہیں سلامی دیتے ہیں. واقعی میں ہمارا یہ نظریہ ہے جو اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے اپنا بنا دیتا ہے. اللہ یہ اللہ والوں کی صورت. کیوں کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جایا کرتے ہیں؟ شرک نہیں ہے. شرک کہتے کس کو ہے کہ جو اللہ کی طرح سمجھے بندے کو. شرک کہتے اس کو ہے کہ جو بندہ اللہ سمجھے اس نے اور یہ سمجھے کہ یہی دینے والا ہے، نعوذ باللہ اللہ نہیں دے گا، یہ شرک ہے. اور ہم وہاں جاتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا ہے، اس سے مانگوں گا نا تو یہ اللہ سے عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سنے گا اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا اور پھر یہ مجھے دے گا. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو کسی کا محتاج نہیں وہی خدا ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. یہ سب اللہ کے کون ہیں جی؟ محتاج. داتا علی اجمیری بھی اللہ کے محتاج، خواجہ غریب نواز بھی اللہ کے محتاج، غوث پاک بھی اللہ کے محتاج، حضرت علی بھی اللہ کے محتاج، امام حسن و حسین بھی اللہ کے محتاج، ارے میرے نبی پاک علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج. سب اللہ کے محتاج ہیں. تو پھر شرک کا صرف سمپل کانسیپٹ ہے مگر ان گدوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کو عقل سلیم عطا فرمائے. ان سے ہماری نفرت کوئی ذاتی مالی نہیں، اگر خواہ و بغض و نفرت بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کہ وہ اسلام کے خلاف نظریہ پھیلاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ کی گدھوں کو عقل عطا فرمائے، سچا عشق عطا فرمائے باہر کے، اور اسی طرح ہم کے پختہ کٹر سنی بنائے. اور داتا صاحب کی جو اس کی تاریخ ہے، جو اصل جو تاریخ ہے وہ ہے 9 محرم الحرام. کیا ہے یہ؟ مگر گورنمنٹ آف پاکستان جس کا پروونس آف پنجاب یعنی کہ پنجاب کے جو صوبائی لوگ ہیں وہ 20 سفر کو مناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ 20 سفر کو بہت بڑا عرس مناتے ہیں. تو جن امام سے ہو سکے عرس منانے کے لیے وہاں جانا چاہتے تو وہاں جائیں، مگر ہمارا نظریہ یہ ہے وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں. اگرچہ داتا علی حجویری لاہور میں آرام کر رہے ہیں مگر اللہ نے آپ کو وہ طاقت اور پاور دی ہے کہ شہر کراچی میں بھی اگر کوئی داتا کو پکارے گا تو داتا صاحب وہیں سے اس کی سماعت سنیں گے، وہیں سے اسے دیکھیں گے. تو کوشش کیجئے روزانہ داتا صاحب کو پکاریں، داتا صاحب کو ایصال ثواب کریں، مگر داتا صاحب کی بارگاہ میں ایک ہی تمنا رکھیں، اے داتا علی حجویری آپ کے نانا کا روزہ دیکھنا ہے، میں نے مدینہ دیکھنا ہے، آپ نے مدینے پہنچانا ہے. ہمارا تو نظریہ ہے صرف داتا کی بارگاہ میں عرض کی سعودی عرب والا ویزا بھی لگا کر دے گا کیونکہ داتا صاحب اس کے سر پہ کھڑے ہو کے ویزا لگے گا. پاسپورٹ نہیں بنے گا، ذرا پاسپورٹ نہیں بنے گا، اور جانے میں جتنی رکاوٹ ہوگی داتا صاحب ایسا کر دیں گے نہ میرے تمہارے جیب سے خرچہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پورا بندہ مدینے بھی ہو گیا. نہیں میرے ساتھ ہو چکا. پہلا جب عمرہ کیا تھا میرے جیب سے روپیہ نہیں. مرے کی بات ہے کہ داتا صاحب کے روزے سے آیا، داتا صاحب کی چوکھٹ پہ کہہ دیا تھا کہ میں نے مدینے جانا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی کراچی آیا میرا پاسپورٹ بھی بنا ہے، میرا ویزا بھی لگا ہے، اللہ اکبر، سارا کچھ ہو گیا ہے، بس سامان اٹھایا ہے، مکہ بھی گیا مدینے بھی گیا. اللہ اکبر. 21 دن کا سفر کر کے یہ فقیر ناچیز حقیر الحمدللہ کراچی دوبارہ وہاں کی رونق وہاں کی صحت سب کر کے آیا کیونکہ اللہ والے جب کرواتے ہیں تو کوئی دنیاوی روک نہیں سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایک ساتھ مکہ اور مدینہ جانے کی سعادت عطا فرمائے، داتا صاحب کی چوکھٹ میں بھی جانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آخر دعوانا